ونبيك ورسولك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. خالق میں اور مخلوق میں یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر جو خالق اور مالک ہیں ان کی صفت اور شان یکساں ہے. لا يتغیر ولا يتبدل ولا ينعزل سبوح قدوس لہ الملک لا شریک لہ. اس پر کوئی تغیر نہیں آتا، کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور سب اس نے پیدا کیا ہے، وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں. سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ساری قدرتوں کا اور طاقتوں کا سرچشمہ اس کی عظیم اور بزرگ برتر ذات ہے. ان القوت للہ جمیعا. خزانوں کے وہ اکیلے مالک ہے. وللہ خزائن السماوات والارض. ہر چیز کے اس کے ہاں خزانے لبریز ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. لیکن دیتا ہے بندوں کے ہاں اور بندوں کو منفعت اور مصلحت کے مطابق. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء نیکان زمانہ پارسایان وقت آسمان و زمین کی جملہ خلقتیں جن کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اس کے لشکر اور اس کی صحیح تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. کیا شان ہے، کیا عظمت اور بزرگی ہے اس کی الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ کی. اللہ الصمد بیضاوی میں ہے یسمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یسمد الی احد. سب اس کے محتاج ہے اور ہر معاملے میں. وجود اس نے دیا ہے، وجود ہی نہیں تھا. اللہ نور السماوات والارض. اے اللہ خالق السماوات والارض. لأن أول مرحلة من النور هو الخلق وأول مرحلة من العدم هي الظلمة. تفسیر ابن جریر. اللہ نور ہے آسمان و زمین کے، یعنی آسمان و زمین اور اس کے ہر مخلوق کو اسی نے وجود دیا ہے. سب سے بڑا اندھیرا وہ عدم ہے، موجود نہ ہونا. آدم نہیں، آدم عین کے ساتھ. کچھ کا کچھ نہ سمجھو، کان کھولو. جمعے میں آنے سے پہلے اچھی طرح دھو لو تاکہ علمی مسائل علمی رنگ سے سنیں آپ. سب سے بڑا اندھیرا وہ نیست ہے، نہ ہونا ہے، وجود کا نہ ہونا. اور سب سے بڑا نور اور چمک وہ وجود ہے. اللہ اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین کا وجود اللہ کی قدرت کا مرہون منت ہے. اللہ نور السماوات والارض. آسمان و زمین کی ہر خلقت کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اس سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. ہم نے ایسی صاف ستھری باتیں اتاری ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. اور حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں وہی بیان ہوئے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین پند و نصیحت ہے.
اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی موجود کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، مخلوقات آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کی تمام حاجات پوری کرنے والا ہے۔ اللہ هو الذی انشاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچنے کے لیے دل دیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، اتنی بڑی نعمتوں کا شکر تم جو کرتے ہو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لأن القلیل یاتی عند القوم بمعنى العدم، نبہ علیہ محمود فی تفسیرہ الکشاف۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مختلف رنگوں میں ظاہر فرمایا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم نور ہے۔ اسلام نور ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، وہ وہی بھی نور ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتی تھی، اور خاص الذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بھی نور ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ ہی لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے اسلام و ایمان کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ بھی مسلمانوں کے دوست ہے، اور دوست کو غم سے، تکلیف سے، غفلت سے، جہالت سے، نقصان سے بچانے کے در پہ ہوتا ہے۔ دوست کا نام سنا ہے لوگوں نے، دوست کا کام نہیں سمجھا۔ دوست داند کی گیرد دست دوست، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑے، در پریشان حالی ہو درماندگی، جب اسے پریشانی اور پستی پیش آ جائے۔ وہی مالدار ساتھی تھا، غریب ہو گیا، کاروبار ڈوب گیا ہے، جائیدادیں بے اثر ہو گئی، کاموں میں نقصان ہو گیا۔ آپ تو صحیح ہے، آپ نے دوستی نہیں کی، مال پیش کرو نا۔ دوستی کا نام سنا تھا، کام نہیں دیکھا تھا دوست۔ دوست مشمار آنکھ در نامت زند، لاف یاری و برادر خواندگی، اس کو کبھی بھی دوست نہ کہو جب تیرا راج و اعزاز ہو، اور تیرے خزانے اور کارخانے چل رہے ہوں اور وہ آستینوں سے آگے ناچتا ہو۔ دوست مشمار، اس کو دوست سمجھو ہی نہیں۔ آنکھ در نامت زند، جب آپ شباب پر تھے، جب آپ کا عروج اور زور تھا، جب آپ کا حسن و کمال موجزن تھا،
جب آپ کے دسترخوان اور سخاوت کے چشمے جاری تھے تو یہ بہت تابعدار تھے. دوست مشمار آنکھ در نامت زند لاف یاری و برادر خواندگی. بخاری شریف میں ہے جنگ جمل کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ یہ لڑائی ہونی تو نہیں چاہیے تھی لیکن یہ پیش آ گئی ہے اور اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر کام مرضی کا تو نہیں ہوتا. یہ کشتیاں جو چلتی تھی بادبانی کبھی آدمی کو کہیں جانا ہوتا تھا اس کو کہیں اور لے جاتی تھی. اللہ قرآن نے بھی ایک گڑس دیا ہے ام للانسان ما تمنا. کیا انسان جو چاہے گا وہی پائے گا. فللہ الآخرۃ والأولی. یہ شان تو اللہ کی ہے جس کے ارادے کے خلاف کبھی نہیں ہوتا. ام للانسان ما تمنا. کیا انسان جو تمنا اور آرزو کرے گا وہی ہوگا؟ ایسا تو نہیں. فللہ الآخرۃ والأولی. دنیا و آخرت صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اور اس کی پھر دلیل وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. کتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کے خدا کے حضور چلتی نہیں، سفارش تک نہیں کر سکتے، منہ نہیں کھول سکتے. یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ فلاں بابا فلاں درگاہ، بیٹا دینے والا، کاروبار چلانے والا، اس کی نیاز و مناختہ کرنے والا. وہ شرم کرو. افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. یہ لات منات عزا بخاری میں ہے. اپنے زمانے کے باکرامت اولیاء تھے. جیسے ہمارے زمانے میں معین الدین چشتی، فرید گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی، نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء، اور حضرت اقدس سید الاولیاء والاولیاء سید علی حجویری جسے داتا گنج بخش کہتے ہیں، اور بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی. یہ اپنے زمانے کے مسلمہ اولیاء ہیں. اس دور کی کہ علم اور عمل نے ان کو سرتاج مانا ہے، کوئی شک نہیں. اولیاء ہونا حق ہے، الہ ہونا باطل ہے. اولیاء یقیناً ہیں لیکن اولیاء کا نام کہہ کر یہ الوہیت کے قائل ہو گئے. یہی بے دینوں کے طریقے ہیں. عہد اقدس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میمون میں بھی ان بدبختوں سے جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو، ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تک کو، عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تک کو خدا کی الوہیت میں شریک سمجھتے تھے. اور جو برتاؤ ان کے ساتھ کرتے تھے وہ نبی والا برتاؤ، ولی والا نہیں، الہ والا تھا. آپ نماز پڑھتے ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر. کہیں بھی یہ جائز نہیں کسی بزرگ سے ملاقات کے وقت آپ ہاتھ اٹھائیں. یہ کیفیت، یہ عبادت ہے اللہ کے لیے. آپ قیام کرتے ہیں ہاتھ باندھتے ہیں. بعض جگہ دیکھنے میں آتے ہیں چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھتے، تلاوت کرتے، سالانہ جلسے میں ہاتھ باندھتے. یہ اساتذہ کی نااہلیت ہے، توحید سے بے خبری. ہاتھ کھلے چھوڑے جائیں.
اور بہت سارے مزاج کے پرتو اپنی عادات سے مجبور جب نماز شروع ہوتی صفوں میں کھڑے ہوتے ہاتھ باندھ لیتے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی عمل ہے بالکل باطل فضول بیکار کا. فقہ حدیث اس سے سرے سے اس کی اجازت نہیں دیتے. نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی شکل میں ہاتھ کھلے رکھنا یہ سنت طریقہ ہے. پیغمبر و صحابہ اور دین کے ائمہ اور بڑے وہ اس وقت ہاتھ باندھتے نہیں تھے. ہاتھ تو اللہ اکبر کے بعد باندھے جاتے، اس سے پہلے نہیں. بعض لوگ جب اپنے بڑے سے ملتے تھے، ممدوح سے، مالک سے، آقا سے، تو بھی ہاتھ باندھتے تھے کہ میں 10 بستہ سلام کرتا ہوں. یہی جو 10 بستہ ہے اور ہاتھ باندھ تو ہوں گے. بہت سارے رسوم قدیم بھی چلتے تھے، لیکن شریعت نے تو ان باتوں کو پسند نہیں فرمایا. اور شریعت نے کہا لا تقولوا عبدی وعبدہ لأن کلکم عباد اللہ. یہ مت کہو میرا بندہ فلاں کا بندہ، تم سب اللہ کے بندے ہو. نام لیا کرو، ان کا نوکر، ان کا غلام، ان کی کنیز، یہ کہو. عبدیت کی نسبت کسی مخلوق کی طرف کرنا نازیبا حرکت ہے، ناپسندیدہ فعل ہے. اس لیے قرآن نے کہا لات منات عزا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تم ان کو معبود سمجھتے ہو؟ تلک اذن قسمت ضیزا، یہ ناکارہ تقسیم ہے جو تم کرنے لگے. ولایت جب الوہیت تک پہنچتی ہے تو تقسیم ہوتی ہے. عجیب نقطہ یاد رکھو، تقسیم. فلاں مزار پر بیٹے کے لیے، فلاں درگاہ پر شادی کے لیے، فلاں کا چڑھاوا اور نیاز کاروبار میں ترقی کے لیے. قرآن کہتے ہیں تلک اذن قسمت ضیزا، اس تقسیم پر لعنت ہو. یہ کہاں سے آئی؟ کس نے اجازت دی؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے جیسے بے دین بڑوں نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. فلاں دستگیر، فلاں غوث اعظم، فلاں مشکل کشا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر میرے نام جو تم نے اور تمہارے جیسے بڑوں نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان مخلوق کے مشکل کشا بنانے کا، ان کو غوث اعظم کہنے کا، ان کو دستگیر ماننے کی کوئی دلیل نہیں اتاری. کیسے قرآن زبردست نفی کرتا ہے. یہ تم نے بنایا، ہم نے نہیں کہا ہے. اور پھر فرمایا تم نہیں کرتے ہو مگر میرے گمان کا اتباع، اور گمان تو یقیناً غلطی کی چیز ہے. خیالات، حکایات، واقعات، خرافات، مفتریات، اکاذیب، اباطیل، بزرگوں کے اور ولیوں کے وہ قصے جو قرآن سنت کے مقابلے میں ہے، سب کے سب اباطیل و اکاذیب ہے. معیار اسلام کا، معیار ہدایت کا، معیار ولایت کا خالص شریعت محمدیہ ہے. خالص شریعت محمدیہ ہے. یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کے اوپر چلتے ہیں. وما تهوى الانفس، اور جو ان کا جی چاہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ،
حالانکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب آئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کے بڑے ناموں میں سے ایک ہدایت ہے. ھدی للناس ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن تو خالص ہدایت بتانے کے لیے آیا ہے اور یوں مسلمانوں کے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت کی پیشن گوئی کرنے والا ہے. پیغمبر کے بارے میں فرماتے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ بھی صراط مستقیم سمجھانے کے لیے آئے ہیں. ہر پیغمبر کا یہ مقام تھا. لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. ہر امت اور ہر زمانے میں ہر قوم اور قبیلے کے لیے ہدایت دینے والے پیغمبر مبعوث فرمائے گئے. اللہ 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 ولی الذین آمنوا. اللہ مسلمانوں کے دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. وہ گمراہیوں سے، کفر سے، ظلمتوں سے، بدعات سے، شرک سے، برے اعمال سے بچاتا ہے، ایمان اسلام توحید و سنت کی طرف لے جا کر. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کے دوست شیاطین ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ ان کو اسلام سے ہٹا کر توحید کے عقیدے سے پسلا کر سنت کے قویم راستے سے ورغلا کر کفر شرک اور بدعت کی تعلیمات میں الجھا دیں گے اور پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی، صراط مستقیم کی، عقید توحید اور سنت کی رہنمائی نصیب فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے واقعہ یہاں تک پہنچ گیا. اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ میاں کل جو جھگڑا ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے، اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا. کیونکہ ہراول دستے کے سپاسالار تھے. یہ جنگ جبل کا واقعہ ہے. یہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ حضرت عائشہ کے لیڈر تھے اور ان کے سپاسالار تھے. دوسری طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. لوگ کہتے ہیں علم غیب ہے فلاں ولی کو. وہ علم غیب ہے، تجھے شرم نہیں آئے؟ تیرا منہ ٹیڑھا نہیں ہوا یہ کہہ کر؟ علی کرار عائشہ زوجۃ نبینا فی الدنیا والآخرہ افضل نساء العالمین فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور زبیر اور طلحہ عشرہ مبشرہ ان میں سے ہے جن کو دنیا میں نام لے کر پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. اتنے بڑے لوگ ہیں وہ غیب دان نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ باتوں میں اختلاف تھا اور حضرت عائشہ کو کچھ باتوں میں اختلاف تھا. اور صورتحال اتنی کشیدہ ہو گئی کہ جنگ تک نوبت پہنچی. خیر اگلے دن جو جھڑپ ہو گئی اس میں حضرت زبیر شہید ہو گئے. بیٹے کو کہا کہ میرے پاس لوگوں نے سرمایہ بہت رکھا ہے، بہت بڑے امین تھے،
لوگ بے تحاشا مال ان کے پاس رکھتے تھے. وہ فوراً جہاں پیسہ آیا وہاں پر 2 اور 4 مکان خریدے تاکہ یہ پیسہ یہی منجمد ہو، جب یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہو یہی بیچ کے دے دو. اور جب لوگ ان کے پاس امانت رکھنے آتے تو حضرت زبیر کہتے امانت بہت بڑی چیز ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، آپ مجھے قرض دیں اور جب تجھے ضرورت ہوگی واپس کر دوں گا. اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا، بھائی لوگ پیسے رکھتے کہتے یہ میری امانت ہے، پھر کہتے اگر ضرورت ہوئی تو آپ لگا بھی لیں. کتنی کمزور بات ہے، مسئلے سے ناواقفیت ہے. امانت کا یہ طریقہ ہے کہ ایک آدمی نے اس رومال میں مجھے پیسہ دے دیے کہ یہ رکھ لے، دیکھا گیا کہ یہ رومال پھٹ گیا ہے، یہ کام کا نہیں ہے، یہ بدلنے کی اجازت نہیں، جو دیا ہے وہی ہوگا. خطرہ پیش آیا کہ سکہ رائج الوقت ہونے سے گر رہا ہے، چٹپٹ واپس کرنا پڑے گا اور آگاہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی امانت اٹھائیں، آپ تبدیل نہیں کر سکتے اسے. اس لیے تو علماء کو اشکال ہو گیا تھا کہ بینک میں جو رقم ہے یہ کس حیثیت سے ہے. اگر امانت ہے تو امانت میں تصرف ناجائز ہے، بینک کیسے کٹوتی کر رہا ہے زکوٰۃ کے نام سے. اور اگر قرضہ ہے تو مستقرض کی ادائیگی سے مقرض کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. میرے آپ کے اوپر 2000 روپے، آپ نے کہا میں نے 500 روپے زکوٰۃ میں دی، غلط بات. آپ کون ہوتے؟ میری رقم میرے ذمہ ہے، اس کی زکوٰۃ جب تک میں ادا نہ کروں کسی اور کی ادائیگی سے نہیں ہوگی. اس لیے مفتی محمود فقیہ الملہ اور اپنے دور کے علی الاطلاق فقہ اور افتاء کے امام، انہوں نے کہا تھا کہ بینکوں کی کٹوتی سے مسلمانوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہی مسئلہ ہے اور یہ درست ہے. جو کم بصیرت والے تھے اور زیادہ حکومت کے چاپلوس تھے اس وقت بھی اور آج بھی، انہوں نے کہا خیر ہے نا، اسلام کے نام پر کچھ رقم آ جائے گی. رقم جمع کرنا کارنامہ نہیں ہے، دین کے صحیح راستے پر چلنا کارنامہ ہے. کسی کے جیب کاٹے اور پھر کہے کہ اس میں آدھا میں مسجد میں دے دوں گا. مسجد خدا کا گھر ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ مال حرام دے رہا ہے. طالب علم صحابہ کے جانشین ہے اور علماء انبیاء کے جانشین. وہ لوگوں کے حرام کاری اور حرام خوری کے آلے نہیں ہیں، حرام کاری اور حرام خوری سے تنبیہ کرنے والے ہیں. یہ منصب ہے اور یہ بیان ہے. خیر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد قرضوں کا حساب لگا دو اور جتنی جائیدادیں ہیں یہ سب ختم کر لو اور قرض ادا کر لو. اگر پھر بھی کچھ بچ گیا قرضہ تو فلاں قبیلے میں، پھر فلاں قبیلے میں جو ہمارے اپنے ہیں ان سے مدد لے لو. اللہ. حضرت زبیر کے انتقال کے بعد ان کے دوست آئے. بات صرف یہی بیان کرنی تھی. قصہ زبیر تقسیم مال زبیر میں بخاری میں کر چکا ہوں علی وجہ البصیرت. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے دوست آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ان کے بیٹے کو کہا کہ ہمارے دوست پر قرضہ تھا، کیا ہوگا اس کو؟ انہوں نے کہا ہو جائے گا. کہا نہیں ہوگا، اور جب آپ ادا کرنا چاہے اور مال نہ ہو تو ہم حاضر، ہم اپنے دوست کا قرضہ دیں. اس کو دوستی کہتے ہیں. اللہ. اللہ اکبر. حضرت کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ نے جائیدادیں 4 سال تک رکوائی
کہ میرے والد کے پوری دنیا میں تجارت تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ قرضہ لینے آئے گی، اور ہر سال موسم حج میں اعلان کرتے تھے کہ میرے والد پر قرضہ ہو تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا روزگار اور کاروبار پھیلا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ پورا لکھے، یہ رقم میں نے ادا کرنی ہے، اس جگہ اس شخص اس پتے کے ساتھ ان کو میں نے ادا کرنی ہے، انہوں نے مجھے ادا کر دی، یہ سب معاملات تحریر ہو، بہتر ہے کہ 2-3 مسلمانوں کے دستخط ہو، اور اس پر یہ بھی لکھے کہ آیا اور کوئی قرضہ ہے یا نہیں، اور یہ بھی لکھے کہ یہ تحریر کس سن کی ہے، ممکن ہے آگے پیچھے اور قرضہ آیا ہو تاکہ مرنے کے بعد جھگڑا نہ ہو۔ اور قرضے کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری خواہش کبھی بھی یہ نہیں ہوئی کہ میرے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہو، بس چند درہم یا دینار ہو جس سے میں نفقہ کر سکوں، اور اگر کہیں سے قرض آ رہا ہو تو اس کو ادا کروں۔ حدیث میں ہے جب میت پیش ہو جاتی جنازے کے لیے، آپ آگے بڑھ جاتے اور فرماتے حل علیہ دین، اس شخص پر کسی کا قرضہ ہے؟ لوگ ہاتھ کھڑے کر جی حضرت اتنا میرا ہے، اتنا اس کا ہے، اتنا اس کا ہے۔ پھر فرماتے حل ترک لہ وفا، ادا کرنے کا کوئی بندوبست ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ پیچھے ہٹ جاتے تھے، فرمایا تم اپنے بھائی کے جنازہ پڑھ لو، میں مقروض کا مدیون کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اس میں بھی شفقت تھی اور زبردست مہربانی تھی، کیونکہ جب حضرت پیچھے ہٹے صف میں تو ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہو کے کہا حضرت صلی علیہ وعلیہ دینہ، آپ جنازہ پڑھا لیں، قرض میں ادا کروں، میرے ذمہ ہے۔ آپ کی شفقت بھی حیران کن ہے، دریائے موزن کی طرح ہے، چارپائی اٹھنے سے پہلے پہلے اس کو معاف کروا دیا۔ اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ مالداروں کے مال کا کیا تقاضا ہے، اژدہا بن کر کے ان کے اوپر سینہ ڈالنا، سارا جہان قبضہ کرنا، مسلمانوں کا بھلا کرنا، حاجت مندوں کی حاجات پوری کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی میں مدد دینا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا امداد و نصرت کا وہ پورا فرمایا، اب اگر کوئی مرا اور اس کا مال بچا فلورثتہ، رشتہ دار لے لے، اور جو کوئی مرا اور اس پر قرضہ رہ گیا فعلی دینہ، میں بیت المال سے ادا کروں گا۔ اللہم صلی وسلم علیہ، یا رب صلی وسلم علیہ۔ بہت زیادہ قرض اپنے اوپر نہیں چڑھایا کرو، نہ چھوٹے کا ہو نہ بڑے کا، نہ اپنے کا ہو نہ پرائے کا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تعدیل حقوق الوالدین۔ یہ بعض ماں باپ بڑے ظالم ہوتے ہیں، بیٹے سے ادھر سے ہتھیانا، ادھر سے بیٹے کو دبانا، یہ بھی مجھے دو اور وہ بھی مجھے دو، میں آپ کا باپ ہوں، میں نے آپ کو پلایا بڑھایا ہے، آپ کو تعلیم دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک فقر کی، کچھ نہ ہونے کی، پھر تو اولاد پر فرض ہے ان کی کفالت کرنا، اور یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، اتفاقی۔ دوسری حیثیت تمول کی ہے کہ وہ مالدار ہو، اب بیٹے یا بیٹی کے مال میں سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی بغیر اجازت اور ان کی رضا کے نہیں لے سکتا،
اور جو لے لیا ہے وہ قرض رہے. ایسا نہیں کہ اپنے باپ ہونے اور اپنے والد ہونے کے رشتے کو جو ہے نا آپ اس کے ذریعے بلیک میلنگ کرنے لگے, اولاد پر ناجائز دباؤ بڑھانے لگے. آپ کے خود خزانے ہیں, کیا ضرورت ہے بیٹوں کو ہتھیانا. حضرت نے اس مقالے میں اس بات کی وضاحت کی کہ ماں باپ جو بلا ضرورت کے اولاد سے کچھ لیتے ہیں یہ اس کے مقروض رہیں گے. تیسری صورت یہ ہے کہ اولاد ماں باپ ہی کی ہے اور وہ کہے کہ میرا مال میرے ابا کا ہے, انت و مالک لابی کا, اور وہ محسوس نہ کرے, نہ گرانی ہو, خوش خوش ہو. اللہ تعالیٰ اولاد کو اس قسم کی کفایت اور شان دے اور ماں باپ کو استغنا کی شان نصیب فرمائے. مسائل سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنا بھی حسب الشرع ہوگا, اس کے خلاف نہیں کر سکتے. اللہ چنانچہ مسئلہ یہ بیان ہونے لگا تھا کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے, بغیر مرض کے ہے, بغیر تغیر کے ہے. اللہ کی عظمت اور بڑائی مسلمہ ہے, اور ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے آسمانی یا زمینی وہ اللہ کے محتاج ہیں. مسائل تو احتیاج کے بہت زیادہ ہے, لیکن خیال تھا آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کہ بھائی لوگوں کو بھی مسائل مرض بیان کروں, بیماری کے آداب اور مسائل. تکالیف کئی قسم کی آتی ہے, جسم میں بھی ایسا حادثہ رونما ہو جاتا ہے کہ آدمی کمزوری محسوس کرے, اور یہ ابدیت ہے اور مخلوق ہونے کی شان ہے, اس کے بغیر کوئی نہیں ہو. حدیث شریف میں ہے, حضرت عائشہ نے کہا حضرت واراسا, میرے سر میں بہت درد. آپ نے کہا یا عائشہ واراسا, سر کے درد تو مجھے ہے. ام المومنین نے کہا میں مری جا رہی ہوں. حضرت نے کہا اگر تو میری زندگی میں مر گئی تو میں تیرا جنازہ پڑھا لوں گا, تیرے لیے مغفرت کی دعا کر لوں گا, اپنے سامنے قبر میں اتار لوں گا, تیرے تو مزے ہو گئے. تو بی بی نے کہا ہاں انت تحب موتی, آپ تو میری موت کے انتظار میں. میاں بیوی کے مسائل. اور اگر ایسا ہوا تو اگلی رات سے پہلے آپ نئی شادی کر چکے ہوں گے. عورتوں کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے, شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو, غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے. حضرت یکدم پورے متوجہ ہو گئے اور آپ نے کہا عائشہ یہ جو میرے سر کا درد ہے شاید یہ ختم, اور یہ جو آج آپ نے تکلیف بیان کی یہ موت تک برقرار رہی. وقتاً فوقتاً تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے, لیکن پھر آپ سر پر ہاتھ رکھتے تھے واراسا. اللہ, یا یہ پیغمبر ہے کہ آسمانی براق آپ کی سواری کے لیے کعبے کے باہر کھڑا کر دیا گیا, اور وہ بجلی کی طرح آنکھ کے جھپکنے میں آپ کو حرم سے مسجد اقصی لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاکی ہے اس اللہ کے لیے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی. اللہ. اور بیت المقدس سے پھر آپ آسمانوں پر, آسمانوں سے لامکان تک فرماتے ہیں کہ
بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا سفر معراج ہے، یہ اسراء ہے، سبحان الذی اسرا، اور بیت المقدس سے آسمان تک، سماوات تک جو سفر ہے یہ معراج ہے، اور سبع سماوات سے لامکان تک یہ اعراج ہے، اعراج۔ یہ رجب کے 27 تاریخ کو بریلویوں نے منانا شروع کیا ہے۔ جس کام میں یہ آتے ہیں اس میں جہل ضروری ہوتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ مفسرین نے رجب کا مہینہ ذکر ہی نہیں کیا۔ زیادہ دور نہ جائے، روح المانی دیکھیں، اس میں رجب کے مہینے کا انکار ہوا کہ یہ مہینہ نہیں ہے معراج۔ اون تیری کون سی کل سیدھی۔ دوسری بات، اس مقام پر آلوسی بغدادی اہل سنت کے معتبر مفسر ہے، 1270 میں بغداد میں انتقال کر گئے، اور بغداد سے حرمین تک ان کا فتویٰ و تفسیر چلتی تھی۔ موجودہ دنیا تفسیر میں اس جیسی معتمد تفسیر قرآن نہیں۔ انہوں نے اس جگہ دو باتیں حیران کن لکھی، ایک تو یہ کہ لیلۃ المعراج لیلۃ القدر سے افضل ہے، کیونکہ معراج پیغمبر کی طرف نسبت ہے اور لیلۃ القدر بندوں کی طرف نسبت ہے۔ لیکن دوسری بات کیا لکھی؟ وَلَٰكِنَّ التَّعَبُّدَ فِيهَا لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ، معراج کی رات اور دن کی کوئی عبادت نہیں۔ وَلَٰكِنَّ التَّعَبُّدَ فِيهَا لَيْسَتْ بِمَشْرُوعَةٍ، نہ وہ رات جاگنے کی ہے، نہ وہ جلسوں کی ہے، نہ اگلے دن روزہ رکھنے کا ہے، یہ سب جال سازی ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، کوئی حقیقت ان باتوں کی نہیں۔ اور یہی بات شیخ عبدالحق نے مدارج میں لکھی، جو ان کا بہت بڑا اعلی حضرت سے بھی بڑھ کر۔ آگے دیکھو، وَالتَّعَبُّدَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَشْرُوعَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور لیلۃ القدر کی عبادت قیامت تک ہے، اور اللہ کے نبی سے اور قرآن سے ثابت ہے۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ عبادت نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس رات کی کوئی خاص نفل، خاص صورت، خاص وظیفہ، خاص دعا یا اگلے دن کا روزہ قطعاً ثابت نہیں، قطعاً نہیں، منع فرمایا ہے۔ اور عام راتوں کی طرح قیام اللیل، 8 رکعت، تہجد 12 رکعت، رات بھر آہوزاری، دعائیں اور درود، اگلے دن نفقات و احسانات، نفلی روزے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن معراج کی مناسبت سے اس رات کی یا اس دن کی کوئی عبادت شریعت مقدس میں نہیں۔ ومن ادعا فعلیہ البیان۔ اسلام صرف چند روایات کا نام نہیں ہے، حقیقتوں کا نام ہے، اور حقیقت اہل حق کے ہاں سے ملتی ہے۔ اہلیان اباطیل ہمیشہ غلط راہ و رسم پہ چل دے۔ بہرحال یہ فانی زندگی ہے، اور اس میں صحت کے ساتھ مرض بھی لائے گئے، اور مرض کی تفصیلات اپنی جگہ ہے۔ میں اس وقت 3 قاعدے ذکر کرتا ہوں تاکہ وقت پورا ہے۔ ایک قاعدہ یہ کہ عبادات میں بندے کی استطاعت شرط ہے، اس لیے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ جاؤ، سر کے اشارے سے عبادت کرو۔ بھئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے رکوع کے لیے سر جھکایا اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکایا، یہ بات تو ثابت ہے۔ بس جگہ جگہ مسجدوں میں میز رکھے ہوئے ہیں، یہ کتاب سے باہر مسئلہ ہے، یہ اشارہ ہی معتبر ہوگا، میز کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وضو عاقل بالغ کی نماز کے لیے فرض ہے، لیکن وضو پر قادر نہیں ہے تو فرمایا تیمم کر لو۔ تیمم کیا ہے؟ زمینی چیز، پتھر، ریت، مٹی پر ہاتھ مارے، چہرے پہ ملے، پھر ہاتھ مرے، دائیں ہاتھ کونی تک، بائیں ہاتھ کونی تک رگڑے، تیمم ہو گئی۔
صرت طاہرا متطہرا. اللہ اکبر. تیسرا قاعدہ آج یہ یاد رکھیں، آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کی تفصیل کریں گے، کہ عبادات جو فرائض ہے ان کی چھوٹ کسی کے لیے نہیں، تخفیف ہے. یہ تو ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جائے، پانی نہیں استعمال ہو سکتا ہے تو تیمم کر لے، کپڑے نہیں ہیں تو پلید کپڑوں میں نماز فرض ہو جائے گی، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو زمین میں کھڈا کھودے اور جسم اس میں ڈالے. پردہ اتنا ضروری ہے. استطاعت کے مطابق نماز فرض ہوتی ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مریض کو آپ کہے کہ آپ چونکہ بہت زیادہ بیمار ہے اس لیے آپ چھوڑ نہیں سکتا. ہاں، ایک صورت پیش آئے گی، جب کوئی شخص غنودگی میں اور بے ہوشی میں ہو جائے اور 6 نمازوں کا وقت اس پر گزر جائے اور وہ ہوش حواس میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو صحت شفا عطا فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ ان کو بھی کامل صحت دے، اور اب بھی ہوش و حواس میں نہیں آیا تو آگے نمازیں اب اس کے لیے معاف ہو گئی، کیونکہ وہ حقیقت میں اس عالم میں نہیں ہے، غیر مخاطب بالفہم ہے. اب یہ کہ وہ 15 دن بعد 20 دن بعد ہوش میں آیا، گزرے ہوئے بے ہوشی کے دنوں کی نمازیں قضا یا اس کا فدیہ ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء دین کا خیال ہے کہ ان کی قضا نہیں، اس وقت وہ کسی طرح قادر نہیں تھا. اور آخرت کے فائدے کے لیے اور لوگوں کی سہولت کے لیے صاحب ہدایت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دے دے، فدیہ دے دے. اگر قضا پر قادر نہیں ہے تو فدیہ دے دے. اگر 6 نمازوں سے پہلے انتقال ہو گیا تو یہ قلیل مقدار میں ہے. سارا جہان علماء کا کہتا ہے کہ اس کا فدیہ فرض ہے، اور ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے جتنا ہم سر سایہ فطرانہ دیتے ہیں. اور 6 نمازیں یومیہ، 5 فرض اور 1 وتر واجب. وحکمہ کا حکم الفرض عملا لا اعتقادا. واجب بھی فدیے میں فرضوں کے برابر ہے. شاید اس کے بعض تفصیلات میں آئندہ جمعہ عرض کر سکوں. وآخر دعوانا اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہوئے نمازیوں کا احترام کرتے ہوئے آگے آئے، ورنہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں آواز پہنچتی ہے. نمازیوں کے سامنے گزرنا بڑا گناہ ہے. اللہ یا رب اللہ. سید احمد سعید ملتانی کیسے عالم ہیں، منکر حدیث ہیں، دشمن خدا اور رسول ہیں. دورہ حدیث پڑھنے سے پہلے طالب علم کے لیے تعویذ دینا یا دم درود کے مختلف وظائف پڑھ کر کسی پر دم کرنا، یہ درست ہے یا غلط؟ یہ تو عمل کی بات ہے اور تجربے کی، اس کا دورہ حدیث سے کوئی تعلق نہیں. گزشتہ نشست میں حضرت کی قبائل کے لیے بددعا کہ جنہوں نے آپ کو بہت تکالیف کیا ہے، درست ہے یا یہ سننے نہیں صحیح ہے؟ ارنیین کو اور رعل کو اور زکوان کو جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ دھوکے سے قتل کیے تھے، ان کو آپ نے تمام نمازوں میں بددعا دی، خاص کر فجر کی نماز میں. 1 مہینے بعد وہ قبائل تباہ ہو گئے. یہ روایت بخاری مسلم سب میں. یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بددعا نہیں دی، یہ غلط بات ہے. فلائٹ نکل جانے کی وجہ سے جمعے کے بعد کی 6 نشست، 6 سنت جمعے سے پہلے 4 سنت کے ساتھ پڑھتا ہے. شاباش. کہ ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز فجر سے پہلے پڑھ لے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. 6 سنت تو جمعے کے بعد ہے، جب جمعہ ہی نہیں ہے تو 6 سنت ہی نہیں ہے. سرکاری بجلی چوری کرنا جائز یا نہیں؟ دیکھو، چوری تو چوری ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے، مگر آپ نے پرچی غلط لکھی ہے. آپ ایسا لکھیں کہ لوگوں کی ضرورت کے باوجود حکومت ظلم کر کے لوگوں کو اپنا حق کی بجلی نہیں دیتی. اگر اس حق کے لیے انہوں نے کوئی کنڈا یا کوئی تدبیر کی تو یہ درست اور صحیح ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ دورہ حدیث شریف کے مجلس میں شریک ہوئی تو طلبہ کا بہت اکرام کیا گیا.
لیکن بیویوں کی نہیں کی گئی. اصل میں بیویاں تو سب شیطانیاں ہیں. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ تمام انتظامات کرائے. وہ تو اکثر مالدارات ہے اور متمولات ہے. اور الحمدللہ جن بیویوں کے بارے میں اطلاع تھی کہ وہ مسکین یا بے توفیق ہے، ان کا اتنا ہی اکرام کیا گیا ہے جتنا لڑکوں کا اکرام ہوا ہے. اللہ آپ کو عقل اور شعور دے، اور اللہ آپ کو اپنے بڑوں پر اعتماد کی توفیق دے. باقاعدہ اس بات کی چھان بین کی گئی تھی کہ کیا بیویوں میں بھی ایسی بچیاں ہیں جیسے ہمارے طلباء مسافرین ہیں، بے گھر ہے، بے وطن ہے، پریشان حال ہے، ان کے پاس اپنے گھر جانے کے لیے کرایہ تک نہیں ہوتا اور 10-12 سال سے علوم کے ملنگ ہوتے. آہا، کاش کہ تجھ میں سلیقہ ہوتا. حالت حمل میں بیوی سے جمع کرنا شرعی و طبی لحاظ سے درست اور صحیح. سورہ بروج آیت نمبر 11 کے حاشیے میں اس آیت کو آیت حمیہ لکھا گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ جس نے لکھا ہے اس کی اپنی رائے ہے، کہ کوئی تفسیری قاعدہ نہیں ہے. میرے گھر کراچی میں ہے اور ملازمت دادو شہر میں ہے جو کہ 400 کلومیٹر یہاں سے دور ہے. میرا وہاں قیام 15 دن نہیں رہتا بلکہ اس سے پہلے مرکزی آفس کراچی آنا ہوتا ہے. کیا دادو میں رہنے کے دوران میں مصاحب ہمیشہ کے لیے، اس کو دائم السفر کہتے ہیں فقہ میں، جب تک آپ اس جگہ 15 دن کم از کم ٹھہرنے کی نیت نہ کریں اس وقت تک ولو الی 10 حجج 10 سال کیوں نہ گزرے آپ مسافر ہی رہیں گے. آپ جو نفل بعد الوتر کے عدم جواز کا کہتے ہیں، اس حرج پہ یہ لازم آ رہا ہے کہ لوگ تہجد کی فضیلت کے اصول سے محروم ہو رہے ہیں. اگر وتر کو مؤخر کرے تو نصف اللیل تک، پھر اگر رات کو نہ اٹھ سکا تو وتر و تہجد دونوں سے محروم ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. وتروں کے بعد نفل میں نے منع نہیں کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر رات کی آخری نماز بناؤ. وتر پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھے گا یا تہجد و قیام اللیل کرے گا وہ اس حدیث کے پیش نظر نبی کی مخالفت کرے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ نبی کی مخالفت کا کتنا ثواب ہوتا ہے. اس لیے وتروں کی وجہ سے الی الصباح کوئی نفل نماز نہ پڑھنا، اس سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جبکہ اس دور میں یہ قوی مسئلہ اور صحیح حدیث خود اہل علموں کے ہاتھوں مسکین ہو چکی ہے. عرض یہ ہے کہ وٹا سٹا یہ رسم جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس رسم کے تحت جو نکاح ہو اس کے بارے میں درست ہے. ہو چلو اور بتاؤ. وٹا سٹا آپ نے خالی نام کٹا پٹا سنا ہے، اور اس طرف سے بھی لڑکی ہے اس طرف سے بھی لڑکی ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ مہر ہے. اور وہ جو شغار ہے وہ منع ہے، وہ یہ کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اس لڑکی کا بدل وہ لڑکی ہے اور اس لڑکی کا بدل یہ لڑکی ہے. یہ توہین ہے بنی آدم کی. اس لیے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح الشغار. اور جب دونوں بیویوں کا علیحدہ علیحدہ مہر ہو تو اس نکاح میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. حضرت فجر کی جماعت نکل جانے کے باعث سنت نہ پڑھی گئی ہو، سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں. سفر میں سنت موقدہ غیر موقدہ شمار ہوتی ہے، جی ہاں. تو فجر کی سنتیں پھر چھوڑی جا سکتی ہے، جی بالکل. غیر ضروری بالوں کے کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ ضروری ہے ہفتے میں ورنہ 40 دن میں. ناخنوں کو کاٹنے کے بعد مٹی میں دفنانا یا کسی ایسی جگہ ڈالنا جہاں نجاست نہ ہو، پیر نہ پڑے. گاڑیوں کے انشورنس کروانا، ہر دنیاوی چیز کا انشورنس کراہیت کے باوجود جائز ہے، البتہ زندگی کا بیمہ جائز نہیں ہے. آپ سے سنا تحیات میں انگلیاں پتہ نہیں گھٹنوں سے آگے ہوں گی تو کاٹی جائے گی اور اگر پیچھے ہوگی تو پلاس سے کھینچی جائے گی. لدھیانوی نے مسائل میں سوال کے جواب میں ہے جلد 2 میں نے بیان نہیں سنے، بظاہر فضول بات ہے. لدھیانوی صاحب کے لکھنے سے تو کوئی چیز فضول نہیں ہوگی. لدھیانوی صاحب کی نظر میں بہت ساری چیزیں ایسی باتیں ہیں. سب مسائل پر لدھیانوی صاحب کی نظر نہیں تھی،
سینکڑوں مسائل میں نے خود تنبیہ کی ہے اور انہوں نے قبول کی. دیکھ لیے تحقیقات کے لیے جلد 8 اور جلد 10 میرے تفصیلی خط ان کے نام موجود ہے اور حضرت نے شکرانے کے طور پہ اس کو شائع کیا ہے. مثلا لدھیانوی صاحب سے پوچھا گیا کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا کوئی سنت طریقہ نہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ بات غلط ہو گئی. تمام معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے, پھر بیچ والی, پھر ساتھ والی, پھر چنگلی, پھر الٹے ہاتھ کی چنگلی سے ساتھ والی, بیچ والی, شہادت والی انگوٹھا اور اخیر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن لیا جائے. 500 فقہا نے فتاوی عالمگیری جلد پنجم اور جلد اول میں یہ قاعدہ لکھا ہے الطریق المہذب فی اخذ الاظافیر, ناخن کاٹنے کا بہترین طریقہ. اب اگر ایک شخص کہے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ اس کا عقل خام ہے, اس کی اپنی کمزوری ہے. قوم کے کسی قبیلے کی طرف نسبت کرتے مسجد کا نام شرن کیسا ہے؟ ھذا مسجد بنو زریق بخاری میں ہے. قوم قبیلے کی طرف مسجد کا نام منسوب کرنا درست ہے. اللہ, اس میں اللہ کو لفظ اللہ کہنا صحیح ہے کہ لفظ کے معنی تو پھینکنے کے ہیں؟ نہیں, لفظ کے معنی کلمہ کے ہے. آپ نے بھی تعویذ کی تشریح بکثرت لفظ اللہ لکھا, یہ درست ہے. آپ کی عقل جو ہے وہ ابھی کمزور ہے. ایسے ہر لفظ کے لفظ تو آپ نکالتے رہے تو کام ہو جائے گا. پھر کلمے کا معنی بھی ہے زخمی کرنا, پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. ایک رافضی سے بحث ہوئی. اس نے کہا کہ حضرت علی کے حق میں وصیت لکھوا چکے تھے, لیکن حضرت عمر نے منع کر دیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی, اس کی وضاحت کرے. جھوٹ ہے, وضاحت کیا ہوتی ہے؟ تیرے جیسے کدو کے لیے وضاحت کا کیا فائدہ ہے؟ 1400 سال ہو گئے اور آپ کو شیعوں کے جھوٹ کا پتہ نہیں. تو تجھے وضاحت کرنا ناقدروں کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے. یہ یہودی خیالات ہیں. ایک آدمی چندے کی رقم سے اپنی ذاتی زمین میں مسجد بنائی. کیا اس تعمیر مسجد سے یہ آدمی مسجد کا بالغ ہوگا؟ مسجد تو مسجد تب ہوگی جب وہ وقف ہوگی, اور جب وہ کسی شخص کی ذاتی سمجھی جائے گی اس میں نماز مکروہ ہوگی. مسجد کے لیے ضروری ہے کہ جتنے حصے میں مسجد بنی وہ ذاتی ملکیت سے نکالی جائے, اعلان کر دیا جائے کہ بھائیو یہ مسجد کے لیے وقف ہے اور مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے. ہاں, متولی وہی ہوگا. اگر کسی بات پر محلے والوں سے ناراضگی ہو جائے, یہ آدمی محلے والوں کو مسجد سے نکال سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. توبہ. ومن اظلم ممن منع مساجد, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا تو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے. لیکن یہ روکنا نہیں ہے کہ بدعت مت کرو, سلام مت پڑھو, شرک مت کرو, یہاں آ کر کے بدعتی اور قبری حرکتیں مت کرو. یہ مسجد کے آداب بجا لانا ہے. پوچھنا یہ کہ مسجد حرام میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, اگر ہے تو اعتکاف کے حدود کہا تھا کہ ساری مسجد حرام, اس کا ثواب مسجد نبی سے زیادہ ہے, یعنی ٹکراؤ کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد حرم کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے, مسجد نبوی 50,000. ایک عورت حاملہ ہے, اس کا شوہر انتقال کر گیا تو اس بچے کے لیے وراثت جاری ہوگی, اور اگر مردہ پیدا ہوا تو وراثت کیا صورت ہوگی؟ ہر دونوں صورتوں میں وراثت تو مردے کی نہیں ہوتی, جب زندہ پیدا ہوگا تو احکام نافذ ہوگا. آپ لکھنا کچھ چاہتے تھے مگر لکھ کچھ اور گئے. خواب میں اپنی داڑھی کو سرسبز دیکھنا کیسا ہے؟ دینی ترقی ہے انشاءاللہ تعالی. معلوم کرنا ہے شب برات یعنی 15 شعبان اس شب کی عبادت ثابت ہے؟ ابھی تو بہت دور ہے, تقریر ہوگی اس پر, آرام سے رہو. کوئی کل رات کو شب برات ہے, بھی تو معراج کی باتیں ہو گئی. ہمارا پورا گھر ہی آپ سے محبت رکھتا ہے. میں آپ کے بیانات غور سے سنتی ہوں. پردے کی پابند ہوں. ہر گھر میں, ہمارے گھر میں شروع ہی سے, لیکن جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر پردے کے خلاف اور کہتے ہیں میرے عزیز و اقارب کے سامنے آؤ, ان کے پاس بیٹھو. میں نہیں مانتی. اب تقریباً 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ, میں تجھے طلاق دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام پر اور غیرت پر ثابت قدمی دی ہے, اور وہ خدا کا دشمن ہے, دین کا دشمن ہے, جو آپ کو بے دینی پر آمادہ کرتا ہے.
کتابوں میں تو لکھا ہے کہ بے دین آدمی کے ساتھ رہنا ناجائز ہے. جو شخص صبح اور مغرب کی نماز کے بعد کلام کرنے سے پہلے 100 بار درود پڑھے تو اللہ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتا ہے. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. وہ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد. کیا یہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ غالباً حضرت شیخ نے فضائل درود میں لکھا ہے. مسجد میں نماز جنازہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو پیغمبر نے کہا ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھو. کہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کا نہ باپ معلوم ہے نہ ماں کا پتہ ہے. کیوں کوئی چیز ہے؟ من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ. ترمذی، ابو داؤد. جس نے مسجد میں مردے کا جنازہ پڑھایا یا پڑھا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو جب اس کو ثواب نہیں ملا تو مردے کو کیا چیز بھیج رہے؟ جنازے کو مسجد کے احاطے سے باہر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے. مجھے بہت غصہ آتا ہے اور اس کا کوئی حل بتائے. آپ اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹا کرے ہر دفعہ غصے پہ، یا اپنے ساتھی کو بلیڈ دے دے کہ جب بھی میں غصہ کروں میری ایک انگلی کاٹ دے، یا کان کا تھوڑا سا حصہ کاٹ دے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. 2-4 کٹ جو آپ کو لگ جائیں گے نا، پھر آئندہ کبھی بھی غصہ نہیں کریں گے. امام ابو حنیفہ نے خود کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے نہیں لکھی، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کوئی صفحہ بھی نہیں لکھا، مگر آپ کا دین متواتر ہے. اس طرح امام اعظم نے اگر خود نہ بھی لکھا ہے تو اس سے منقبت اور منصب میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ عین سنت کا ارتکاب ہوگا. جبکہ امام صاحب کی کتابیں بہت زیادہ تھیں. میرے بھائی کی شادی میں رکاوٹ ہے، آپ سے دعا اللہ تعالی رکاوٹیں دور فرمائے. مجھے کچھ عرصہ پہلے بیماری ہو گئی، ارقان 1 مہینے سے انجیکشن لگ رہے. آپ سے دعا اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. 19 روزوں سے فاروق احمد صدیقی کو اغوا کر لیا ہے. 19 روز سے کچھ پتہ نہیں چل رہا. اللہ بخیر و عافیت لے آئے. 11 مرتبہ سورت یوسف روز پڑھا کرے اور پھر دعا مانگے. شام کو عصر و مغرب کے درمیان میں حلوہ بروح پاک گنج شکر بدے. فرید گنج شکر اور نظام الدین اولیاء کے لیے حلوہ، فرنی، کھیر، زردہ، کوئی میٹھی چیز پکا کے اور فقراء مساکین بچوں میں تقسیم کر لے. انشاءاللہ بخیر و عافیت جلدی آ جائے گی. حمد اللہ یا مولانا و شکر اللہ. یہ جو دوست غائب ہے اللہ بخیر و عافیت، صحت و سلامتی کے ساتھ عزت سے گھر لے آئے اور ان کے اہل خانہ کی پریشانی دور فرمائے. جن کو یہ ارقان ہوئے ہیں مختلف کالی بیماریاں، اللہ انہیں صحت شفا دے. جو ایمان پر مر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. جن کے شادی اور رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ تمام رکاوٹیں دور فرمائے اور ان کی خوشیاں روا دوا فرمائے. جملہ حاضرین اور ان کے اعزاء، جملہ حاضرین اور ان کے اقربا، جملہ مسلمان عرب و عجم کے، شرق اور غرب کے، اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور سنت اعمال نصیب فرمائے. عاجز اور فقیر کی صحت اور شفا کی دعا کی بھی درخواست ہے. عزیزم محمد انور شاہ کے سلامت فکر، رسوخ علم، کمال حسن عمل اور مستقبل کی عظیم روشنیوں کے لیے کہ یہ اسی منصب پر قائم ہو اور حق تعالی ان کی مدد فرمائے. اور جو تھوڑی بہت کوششیں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ چشم توحید و سنت کے اللہ قیامت تک ان کی حفاظت فرمائے اور جاری و ساری فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.